میرے دوستو، قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کہ جس میں خصوصاً اللہ تعالیٰ نے جادو کے متعلق ذکر فرمایا اور پھر فرمایا کہ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ یہ قرآن پاک کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کو جب ہم نے شہر بابل میں نازل کیا تو یہ لوگ وہ جادو سیکھنے کے لیے ان دو فرشتوں کے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اتنا، کیونکہ وقت بہت قلیل ہوتا ہے اور پھر ہم موضوع کو نہیں سمیٹ سکتے۔ میرے محترم سامعین کرام، شہر بابل جو کہ بغداد سے 55 میل کے فاصلے پر واقع ہے اور اسی شہر بابل کے اندر وہی بابل کا کنواں ہے۔ اب اس پر کئی قیاس آرائیاں بھی ہیں، اس پر کئی لوگوں کا اختلاف بھی ہے کہ اس میں جو کنواں تھا اس کے آثار اب مٹ چکے ہیں، لیکن شہر بابل کے باقیات ابھی بھی باقی ہیں اور یہ شہر ہزاروں سال سے کافی اہمیت کا حامل رہا ہے کہ جس میں بخت نصر جیسے بادشاہ اور اس طرح اور بھی بہت سے بادشاہوں نے اس شہر کو سر نو تعمیر کیا اور اس میں حکومت بھی کرتے رہے۔ بہرحال ایک دفعہ آسمان پر ملائکہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی کہ اے اللہ، یہ انسان کس قدر ناشکرہ ہے اور کس قدر ظالم ہے اور جاہل ہے اور کس قدر سرکش اور تیرا نافرمان ہے کہ جس کو تو نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، خصوصاً اختیار عطا فرمایا، عقل سلیم عطا فرمائی، اور پھر اس کے باوجود بھی یہ ہر وقت تیری ناشکری پہ لگا ہوا ہے اور خصوصاً یہ زنا کرتا ہے، ایک دوسرے کا قتل عام کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، تو اے اللہ یہ انسان تو تیرا خلیفہ ہونے کے اہل ہی نہیں ہے۔ یہ واقعہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ انسان تو تیرا خلیفہ بننے کے اہل ہی نہیں ہے کہ جو اس قدر سرکش ہو چکا، اس قدر نافرمان ہو چکا کہ تیرا خوف اپنے دل سے نکال بیٹھا اور تیری ذات کی اہمیت کو نعوذ باللہ من ذالک بھلا بیٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو عقل بھی عطا فرمائی، اے ملائکہ میں نے انسان کو اختیار بھی عطا فرمایا اور ساتھ ساتھ اس کے میں نے انسان کو شہوت بھی عطا فرمائی ہے۔ اب میں پھر تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہماری یہ روحانیت کی لائن ہے، خصوصاً تصوف کی یہ لائن، اس میں ملائکہ کہ جن کے متعلق بتایا گیا کہ ان کے اور انسان کے درمیان میں ایک لطیفے کا فرق ہے، باقی تقریباً سیم ٹو سیم ہے۔ روح انسان کی بھی ہے، روح ملائکہ بھی رکھتے ہیں، اس طرح قلب انسان کا بھی ہے، قلب ملائکہ بھی رکھتے ہیں، اس طرح جسم انسان کا بھی ہے، جسم ملائکہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ملائکہ ایک نوری مخلوق ہے اور عطاعت والی مخلوق ہے، ان کے اندر سے رب نے شہوت کا، اختیار کا، سوچ کا یہ جو ایک مادہ ہے، یہ صفت ہے، یہ رب نے نکال دی ہے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ وہی بجا لاتے ہیں، اور انسان ان کے درمیان میں صرف ایک لطیفہ، اور وہ لطیفہ کیا ہے؟ لطیفہ نفس، کہ اس کا فرق ہے۔ انسان کے اندر نفس کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر اس کو آزمائش میں ڈال دیا کہ اب اس دنیا میں تجھے بھیج رہا ہوں، اب یہ نفس تمہیں بہکائے گا بھی صحیح، شیطان تمہیں اس دنیا میں آ کر رنگینیاں بھی دکھائے گا، طرح طرح کی لذتوں کی طرف بھی لے کر جائے گا، اس دنیا کی اور پہلو بھی تمہیں نظر آئیں گے، مگر خیال کرنا کہ اس نفس کے تم نے بالکل منافی چلنا ہے، الٹ چلنا ہے بالکل۔ جس نے نفس کی مانی وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور اللہ والا کیسے بنتا ہے کہ جس نے نفس کو مار دیا، میں مار دی، اپنی خواہشات جو کہ خصوصاً خاص طور پر دنیا کی لذتوں پر مشتمل تھیں، شہوات کی طرف اس کا خیال جاتا تھا، اس نے جب ان کو ختم کر دیا تو وہ پھر انسان نہیں رہا بلکہ وہ پھر اللہ والا بن گیا۔ تو ملائکہ اور انسان کے درمیان میں صرف تصوف میں ایک لطیفے کا فرق ہے، اور وہ ہے لطیفہ نفس۔
اور اسی بات کے اوپر جب ان ملائکہ نے رب سے یہی کہا تو رب نے کیا فرمایا تھا کہ نہیں، وہ انسان ہے، اس کو میں نے شہوت بھی دے رکھی ہے، ساتھ اختیار بھی دے رکھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عقل سلیم بھی عطا فرما رکھی ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے، لیکن مجھ سے ڈرتا ہے، توبہ کرتا ہے، مجھے راضی بھی کرتا ہے، مگر پھر انسان ہے، پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر ملائکہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ، یہ تیرے اہل نہیں ہے، اگر اس کی جگہ پر ہم ہوتے تو ہم کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ رب نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس بھی شہوت آ جائے اور اس طرح تمہارے اندر بھی میں نفس جیسا یہ مادہ پیدا کر دوں، اختیار تمہیں عطا فرما دوں، تو تم اس سے بھی زیادہ سرکش ہو جاؤ گے۔ فرمایا نہیں یا اللہ، ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، اے اللہ ہمیں آزما کر دیکھ۔ تو اسی پر پھر یہاں سے اس واقعے کی ابتدا شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ملائکہ کو فرمایا کہ اے ملائکہ، اس طرح کرو، جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار فرشتے ہیں ان کو میرے سامنے لے کر آؤ، میں اس کے اندر یہ صفات پیدا کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کو پھر زمین پر بھیجتا ہوں، آزمائش ہو جائے گی۔ تو پھر ملائکہ نے اپنے اس جماعت کے اندر جو کہ سب سے زیادہ پرہیزگار فرشتے تھے، ہاروت اور ماروت، ان دونوں کا انتخاب کیا، اور انتخاب کرنے کے بعد رب کے حضور میں لا کھڑا کیا۔ اب جب رب کے سامنے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے قبضہ قدرت سے ان کو یہ دو صفات عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو زمین پر بھیجا جاتا ہے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، کہ ہم نے جب زمین پر ان کو نازل کیا تو لوگ ان کے پیچھے بھی پڑ گئے کہ ہمیں بھی وہ علم سکھاؤ، اور ساتھ ان کو جادو کی تعلیم بھی دے دی گئی۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، ان سے وہ کلمات سیکھنا چاہتے تھے تو یہ انہیں منع کیا کرتے تھے کہ یہ مت سیکھو، اس کا سیکھنا سراسر کفر کا ارتکاب کرنا ہے، اور جو اس دنیا میں رب فرماتا ہے یہ علم سیکھے گا، یہ کلمات سیکھے گا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن لوگ یہ چیز سیکھتے، پھر بین المرء وزوجی، اور اس کے ذریعے پھر یہ میاں بیوی کو آپس میں لڑایا کرتے تھے، اس طرح اور بہت سے تفرقات اور فتنے فساد پیدا کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ جادو ہے سراسر فتنہ فساد، اور یہ ایسا علم ہے کہ جس میں اکابرین، علماء کرام، مفسرین، سب کا اس پہ اجماع ہے کہ جو شخص اسلام لانے کے بعد اگر ایسے باطل علم کو سیکھے گا تو فرمایا کہ پھر اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے دل سے ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ جس میں آپ بڑی سختی سے، اس پر بھی اکابرین کا اجماع ہے کہ جو جادو کرتا ہے، فرمایا کہ وہ جادوگر باعث قتل ہے، اس کو قتل کر دو، اس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں۔ اتنا یعنی اس پر سختی سے حکم جاری ہوا ہے، کیونکہ یہ ایسا باطل علم ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے بندے کو وہ کلمات ادا کرنے پڑتے ہیں کہ جس میں سراسر کفر اور شیطان کی پیروی ہوتی ہے، اور جب انسان شیطان کی پیروی کرتا ہے اور کفر کو اختیار کرتا ہے تو اس کے دل میں پھر ایمان باقی نہیں رہتا، رب کی سراسر نافرمانی۔ پھر کئی اس کی اقسام ہیں، آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اب اتنا وقت نہیں، پھر وہی بات ہے کہ بعض بیچارے جو کہ نہ سمجھ عامل ہیں وہ بھی جادو کے زور پر لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور جادو کو نوری علم سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ جو چیز سنت سے ہٹ کر اپنائی جائے یا کی جائے، میرے دوستو، چاہے وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو یا باعث نقصان ہو، وہ جادو کہلاتی ہے۔ ایک طرف نورانیت ہے اور دوسری طرف شیطانیت ہے۔ آج کل بلکہ بہت سارے اس دور پرفتن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا سائن آف ایلومینٹی اور اس کے علاوہ فری میسن اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ یہ جادو کے زور پر، جادو کے بل بوتے پر، اب اتنا وقت نہیں
کہ لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں، اور خصوصاً اس چیز کی بڑی پرچار بھی کی جا رہی ہے، بڑی تشہیر ہو رہی ہے آج کل ہمارے مسلمانوں میں بھی، ایک آنکھ کا جو تصور ہے جو کہ دجالی ایک فتنہ ہے، اور میرے دوستو یہ بھی سراسر جادو کے اوپر ان کی بنیادیں قائم ہیں کہ نہ سمجھ لوگوں کو اپنے ان تنظیموں کے اندر شامل کرنا، بلکہ بہت سے لوگ تو خودکار رضامندی کے طور پر بھی جو یہودی ہیں یا جو اسلام سے تو خیر و دوسرے مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں آج کل کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا تو ہم پہلے سے ہی اس کی فوج کے جو ہے جانثار ہوں گے، اور اس کی جتنی بھی اسٹیٹ ہوگی، جتنی بھی سلطنت ہوگی، ساری کی ساری جادو پر منحصر ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر اس دور کو پاؤ تو اس فتنے سے پناہ مانگو کہ اس آنکھوں کا دھوکہ ہوگا اور رب نے اس کو اختیار دیا ہوگا، ایک طرف جنت اس کے ساتھ چلے گی، ایک طرف جہنم اس کے ساتھ چلے گی، اور اگر تم میں سے کوئی اس کو پائے تو فرمایا کہ اس کی جہنم میں جانا منظور کرے، اس کی جنت میں جانا نہیں کہ شاید وہ ہم سے راضی ہوگا، وہ پل جھپکتے میں بندوں کو زندہ کر دے گا۔ پھر لوگ اس سے آزمائش کے لیے پوچھیں گے اگر تو واقعی ہی یعنی نعوذ باللہ من ذالک خدا ہے یا خدا کا بھیجا ہوا جو بھی تو بندہ ہے، یا تیرے پاس جو چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے کہ مردوں کو تو زندہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر دے، تو اپنے اس جادو کے بل بوتے پر، حالانکہ حقیقت میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا، شیاطین ہوں گے، جنات ہوں گے جو اس کے آباء و اجداد کی شکل میں اس کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے، روز سے کلام کریں گے، اور پھر کئی لوگ بہک جائیں گے۔ بہرحال اب اتنا وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، تو شریعت کی روشنی میں کئی بیچارے جو کہ کمزور، کم علم عامل ہیں، وہ بھی جادو کو نوری علم سمجھ کر اس سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اور اس کی بھی کئی اقسام ہیں، ایک قسم نہیں ہے، اس کی بہت سی اقسام، اور ہر وہ عمل جو کہ آپ کو شریعت کے برخلاف لگے، شریعت کے اینٹی لگے، تو میرے دوستو وہ پھر نوری علم نہیں ہے، وہ جادو ہے جس میں ننگے ہو کر بھی عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، گندے خون سے عمل کیے جاتے ہیں، اس طرح اور کئی قسم کی یعنی بکواسیات اور اس قسم کی لغویات اور کیا کیا ایسے کلمات پڑھائے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ جس میں کھلا شریعت کی نافرمانی، خدا کی نافرمانی، اور خدا کے مقابلوں میں شیاطین سے مدد مانگنا۔ بلکہ اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ جو آج کل ایک پوری اس پہ رپورٹ تھی، ڈاکومنٹری تھی یوٹیوب کے اوپر، کہ جو آج کل کے گانے نکل رہے ہیں جس میں انڈینز گانے ہیں، انگلش گانے ہیں، ان کو انہوں نے باقاعدہ ریورس کر کے سنایا کہ جو ظاہراً تو ہمارے نوجوان طبقہ جتنا بھی سنتا ہے، اور ہم تو موسیقی کہتے ہیں کہ روح کی غذا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو جتنے نوجوان اس بے روی کا شکار ہیں جو سنتے ہیں، جب اس کو ریورس کر کے انہوں نے سنایا تو ریورس کرنے میں اس کے بالکل الٹ معنی تھے کہ جس میں وہ پھر باقاعدہ اس کا ترجمہ کر کے سناتے کہ اے شیطان ہماری مدد کر، جب تو آئے گا تو ہم تیرے ساتھ جو ہے تیرے مددگار ہوں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا ایسے کلمات کہ جن کے سننے کے بعد اگر سمجھ آئے بندہ تو میرے خیال سے بندہ اس دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اس چیز میں گمراہ ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں، کہ اس دنیا کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا۔ بہرحال میرے دوستو، تو ان دو فرشتوں کا انتخاب کیا گیا، اور پھر انہیں شہوت اختیار دے کر، عقل سلیم تو ہے فرشتوں کے پاس، تو یہ دو چیزیں ان میں اضافی دے کر ان کو زمین پر قاضی بنا کر بھیجا گیا کہ چلو اب آپ زمین پر جاؤ اور رب کے حکم سے فیصلہ کرو، اور پھر یہ علم بھی ان کو سکھا دیا گیا کہ اس کے متعلق بھی لوگوں کو آگاہ کرنا کہ جادو میں اور خصوصاً پھر معجزات میں فرق ہے، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے وفات پا گئے تو اس وقت کے مطابق جتنے بھی ساحر تھے، جادوگر تھے، سب کے علم کو، سب کے کتابوں کو آپ نے اکٹھا فرما کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تھا کہ تاکہ کسی کی دسترس ان کتابوں تک، اس علم تک دوبارہ نہ ہو سکے۔ مگر جب اب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہی شیطان بنی اسرائیل کے ان یہودیوں کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ سلیمان علیہ السلام کیا واقعی اللہ کے نبی تھے؟ آپ کو کیا پتا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آؤ میں تمہیں پتے کی بات بتاتا ہوں کہ جس کے بلبوتے پر سلیمان علیہ السلام حکومت کیا کرتے تھے، بادشاہت کیا کرتے تھے، ہواؤں کو انہوں نے مسخر کر رکھا تھا، جنات کو انہوں نے تابع کر رکھا تھا، آؤ میں تمہیں بتاؤں
کہ کس چیزوں کے بلبوتے پر حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ آپ کے اس تخت کے نیچے جب کھدائی کی گئی تو وہ خزانہ دوبارہ اسرائیلیات میں منتقل ہو گیا، جس میں جادو کی کتابیں تھیں جو کہ بعض اپنی اصلی حالت میں ملی، بعض بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ بہرحال پھر وہیں سے ایک نئے فرقے کی اور پھر دوبارہ سے اس باطل علم کی بنیاد پڑی۔ تو یہ لوگ دنیا میں آتے اور کہتے کہ مت سیکھو یہ چیزوں کو۔ پھر اسی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ شاید نبوت بھی نعوذ باللہ من ذالک، جو معجزات انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں ان میں اور جادو میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی عام بندوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اور جادوگر بھی جو اس کا علم ہے وہ بھی عام بندوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ جس طرح فرعون کے دربار میں جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور سانپ بن گئے، پھر وَأَلْقِ عَصَاكَ، پھر اے موسیٰ اپنا عصا زمین پر پھینک۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ پھر بڑا ایک اژدہا بن گیا جس نے ان سانپوں کو بھی کھا لیا۔ تو بعض کم علم جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ چھوٹے جادوگر تھے نعوذ باللہ من ذالک، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی بڑا جادو تھا، حالانکہ ان کے پاس ایک معجزہ تھا جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھا، اور وہ جادوگر تھے جو کہ باطل علم والے تھے۔ مگر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت لکھی تھی کہ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اے موسیٰ ہم تیرے اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئے، اللہ نے ہدایت لکھی تھی۔ بہرحال میرے دوستو، وہ زمین پر آئے، پھر انہوں نے فیصلے شروع کیے، ان کا یہ چرچا بڑی دور دور تک پھیل گیا۔ صبح وہ زمین پر آ جاتے، پھر اللہ نے ان کو اسم اعظم سکھایا تھا کہ جس کے بلبوتے پر وہ دعا کرتے اور شام کو آسمانوں پر چلے جایا کرتے تھے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ اے ملائکہ، کس چیز نے تمہیں مجھ سے گمراہ کر دیا؟ حالانکہ انسان تو ایسی مخلوق ہے کہ جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں، آسمانوں پر بھی نہیں گیا، مگر پھر بھی میری اطاعت کرتا ہے، اور تم تو زمین پر بھی جاتے تھے اور پھر میرے فضل کے ساتھ، میری دی ہوئی قوت کے ساتھ شام کو دوبارہ میرے پاس آتے تھے، تم کیسے گمراہ ہو گئے؟ اور کہتے انسان کے متعلق ہو کہ یہ ظالم اور جاہل ہے اور یہ اہل ہی نہیں ہے رب کا خلیفہ بننے کے لیے۔ تو یہی فیصلے ان کے چلتے رہے۔ اسی اثناء میں ایک دن روایات میں آتا ہے کہ ایک زہرہ نامی خاتون، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال دے رکھا تھا، وہ ایک فیصلہ لے کر ان ملائکہ کے پاس آتی ہے، ہاروت اور ماروت کے پاس آتی ہے، اور کہتی ہے کہ مجھے میرے شوہر نے بڑا تنگ کر رکھا ہے، تو میرا بھی فیصلہ کر دیجئے۔ اب یہاں سے ان کی اللہ تعالیٰ نے آزمانا تھا، آزمائش شروع ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے حسن و جمال میں اپنوں کو ثانی نہیں رکھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا حسن دیا تھا۔ جب وہ ان فرشتوں کے پاس آتی ہیں اور اپنا مدعا بیان کرتی ہیں تو فرشتے جب پہلی نظر میں اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میرا فیصلہ کریں، میرے شوہر کو قتل کریں۔ تو انہوں نے کہا قتل تو بڑا سخت گناہ ہے، ہمارا رب تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہماری شریعت تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ بہرحال وہ روٹ کر چلی گئی، وہ تو چلی گئی مگر اپنے نقوش ان کے دل میں چھوڑ گئی۔ کہتے ہیں نا کہ بدنظری، یہاں سے جو ہے ایک اور چیز کا بھی پتہ چلتا ہے، بدنظری جو کہ گناہ کی جڑ اور بنیاد ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ ایک نظر میں دیکھنا گناہ نہیں ہے، آج کل جو ہم نے نئی نئی باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ من ذالک ایک شاہکاری ہے، ہم اس کو کیوں نہ دیکھیں۔ یہ آج کل کے نوجوان اکثر سننے کو ملتا ہے یہ باتیں۔ میرے دوستو گناہ ہے جب کہتے ہیں کہ آنکھوں سے آنکھیں جب چار ہوتی ہیں تو اس میں دل گرفتار ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی جو گناہ کی بنیاد ہے، برائی کی جو بنیاد ہے، شر کی جو بنیاد ہے وہ بدنظری ہے، کہ جب انسان بدنظری کرتا ہے تو پھر اس کا دل جو ہے اسی چیز میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جب دل گرفتار ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، انسان پھر کیا کچھ نہیں کر بیٹھتا۔ تو سیم یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ان بھیجے ہوئے دو ملائکہ کے ساتھ ہوا کہ یہاں سے ان کی آزمائش شروع ہوئی کہ وہ عورت تو چلی گئی مگر اپنے نقوش ان کے دل میں چھوڑ گئی۔ اب یہ دن رات اس انتظار میں ہوں کہ وہ آئے، ایک دفعہ دوبارہ ہمارے دربار میں آئے، مگر وہ سمجھدار تھی، وہ نہیں آئی، بڑا مجبور ہو کر۔ روایت میں جس طرح راوی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن اس سے ملاقات کا پیغام بھیج دیا کہ ہم تو اس سے خود ملنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اسی انتظار میں تھی، سمجھتی تھی سب کچھ
تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ملاقات کے لیے یہ نہیں کہ میں تمہارے پاس آؤں گی، تمہیں چل کر میرے پاس آنا پڑے گا۔ تو یوں ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر چلتے 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 میرے دوستو یہ معاملہ یہاں تک جا پہنچا کہ ان دو فرشتوں نے اپنی نفسانی خواہش کا اظہار اس کے سامنے کر دیا کہ ہم تیرے ساتھ خلوت میں وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ اب اس کو بھی بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے 3 شرائطیں ان کے سامنے رکھی۔ نمبر 1، یا پہلے میرے شوہر کو قتل کرو تو تب جا کر میں تمہاری خلوت میں آؤں گی، اگر میرے شوہر کو قتل نہیں کرتے تو نمبر 2، جس مسلک پر میں ہوں، جس مذہب پر میں ہوں، جس مذہب کی پیروکار میں ہوں، اس مذہب کو قبول کرو، یعنی کہ بتوں کے آگے سجدہ کرو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسرے نمبر پر تم شراب پیو۔ ان تینوں میں سے ایک شرط قبول کرو۔ اب پہلے جب انہوں نے سوچا کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، انہوں نے رد کر دیا۔ دوسرے نمبر پر شرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، سب کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا، اگر معاف نہیں کروں گا تو مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ میرے دوستو اس چیز کا بھی علم اپنے پاس رکھو۔ ہم بعض اوقات شرک بالذات، شرک بالصفات، شرک باللسان، یعنی اس کی بڑی قسمیں، اب اتنا وقت نہیں کہ جو ہم اپنی زندگی میں کر گزرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ وحدہ لا شریک ہمارا اللہ ہے، داتا ہمارا اللہ ہے، دینے والا ہمارا اللہ ہے، مشکل کشا ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب کے علاوہ کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا۔ پیغمبر بھی آئے تو وہ بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں چلے، جو رب کی طرف سے ان کو عطا ہوا وہی انہوں نے اس دنیا میں بتایا۔ علم ان کے پاس تھا، کوئی شک نہیں، لیکن رب کا عطا کردہ تھا۔ انت علام الغیوب، کون ہے صرف دلوں کے حال کون جانتا ہے؟ کہہ دینا زور سے، اللہ جانتا ہے۔ اس طرح اولاد کون دیتا ہے؟ اس طرح مشکل کشائی ہماری کون کرتا ہے؟ سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک، جو ہمارا بنانے والا ہے۔ میرے دوستو اس دنیا کے اس باطل نظام میں، رب کی بنائی ہوئی مخلوقات میں، جب ایک شوہر جو کہ گھر کا وارث ہوتا ہے اپنی ذات کے ساتھ حق حلال میں اپنی بیوی کے ساتھ دوسرا شوہر برداشت نہیں کر سکتا، اس کے دوست کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی غیرت کا معاملہ آ جاتا ہے، بات قتل تک پہنچ جاتی ہے کہ یہ ہوا تو ہوا کیسے۔ اور میرے دوستو جو کہ رب بزرگ ہستی، پاک ہستی، ازل سے ابد تک رہنے والی، سب سے عظیم جس کی بادشاہی سدا رہنے والی، وہ اپنی ذات کے ساتھ کیسے برداشت کرے گا کہ ہم کسی اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو اس کا شریک کریں، یا اسی کے بنائے ہوئے اس کے بندوں کو اس کے مقام کے مطابق لا کر کھڑا کر دیں۔ اس لیے رب کہتا ہے کہ سب کو معاف کر دوں گا مگر مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو ان ملائکہ نے سوچا کہ شرک بھی بہت بڑا گناہ ہے، آؤ کیوں نہ شراب پی جائے، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ اور اسی شراب کو کہتے ہیں نا کہ ام الخبائث، یہ جو ہے خباثتوں کی، برائیوں کی جڑ ہے، اور اسلام نے کیوں اس کو حرام قرار دیا کہ یہ کوئی شراباً طہورہ تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ اس دنیا میں اس غلیظ چیز کو پینے کے بعد میرے دوستو یہ عقل پر ایسا پردہ ڈالتی ہے کہ جس میں بندہ اپنی، جسے دوسرے کھلے لفظوں میں کہ بیوی اور بہن کے درمیان میں فرق بھی ختم کر بیٹھتا ہے۔ عقل پر پردہ آ جاتا ہے، شعور اس کا ختم ہو جاتا ہے، اچھے اور برے میں تمیز، حلال اور حرام کے درمیان میں تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آج کل اس کو بڑے شوق سے پیا جاتا ہے، ایک فیشن کے طور پر پیا جاتا ہے، جتنے نوجوان ہیں ایک ٹرینڈ کے طور پر اس کو چکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا یار، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اور یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن جو شراب پینے والے ہیں یہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں ان چیزوں کی، جو بچے ہوئے ہیں ان پر رب کا فضل ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں کہ اللہ اس خباثت سے ہمیں بچانا کہ جو برائیوں کی جڑ ہے۔ اور پھر ویسے ہی ہوا جب ملائکہ نے اس چیز کو آسان سمجھ کر جب شراب نوشی کی تو اپنا شعور، اپنی عقل کھو بیٹھے، اور جو ہی انہوں نے عقل کھوئی
تو اس میں ان کی بیوی نے اپنے شوہر کو بھی قتل کرایا، اپنے بت کے سامنے سجدہ بھی کرایا، اس کے بعد ان سے زنا بھی کرایا، اور حتیٰ کہ جو اس میں اعظم رب نے ان کو عطا فرمایا تھا اس کو بھی اس نے حاصل کر لیا۔ کیا کچھ وہ کر بیٹھے، مگر وہ شعور میں، ہوش میں بھی نہیں تھے۔ جب ہوش آیا تو اب پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بعض روایات میں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ اب روتے رب کی طرف سے، وہ رجوع اللہ، وہ ایک کیفیت، اور رب کے ساتھ ایک تعلق، وہ رابطہ، سب چیز ختم ہو گئی۔ تو رو کر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اپنا مدعا بیان کرتے ہیں۔ تو آپ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اوپر سے پھر یہ احکامات جاری ہوتے ہیں کہ اب بتاؤ، تم بندوں کو کہتے تھے میرے کہ یہ خلیفہ ہونے کے اہل نہیں ہیں، حالانکہ تمہیں تو میں نے یہ شرف بھی بخشا کہ صبح زمین پر اور شام کو پھر آسمانوں پر، اور ذرا میں نے تمہارے اندر نفسانی خواہشات کیا پیدا کر دی کہ تم تو بالکل میری ہی نافرمانی کر بیٹھے اور دارا اسلام سے بھی خارج ہو گئے۔ شرک بھی تم نے کیا، قتل بھی تم نے کیا، اس طرح زنا بھی تم سے سرزد ہو گیا، میری کھلم کھلا نافرمانی بھی کر بیٹھے۔ تو کمال تو میرے ان بندوں کی ہے کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے کے بعد پھر ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، پھر وہ گناہ کرتے ہیں، پھر ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے، پھر وہ میرے پاس آتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ایسا بندہ بار بار رب سے رجوع کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ جب ملائکہ رب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ کیسا بندہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے پھر تیرے پاس رجوع کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر تیرے پاس آ کر توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اے ملائکہ، اس کی اس عادت کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے، حالانکہ میں نے اختیار دیا، وہ گناہ کرتا ہے مگر اس کے دل میں آتا ہے کہ کوئی تو ہے جو اسے ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے، کوئی تو وحدہ لا شریک موجود ہے جو خلوت میں، جلوت میں، اندھیرے میں، اجالے میں، سوتے میں، جاگتے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلتے پھرتے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور وہ کس کی ذات ہے؟ کہہ دینا اللہ کی ذات ہے نا، وحدہ لا شریک۔ اور اگر آج یہی، خدا کی قسم منبر رسول پر بیٹھا ہوں، اگر یہی خوف اور یہی ایمان آج ہمارے دلوں کے اندر بھی پیدا ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ آج دنیا میں آدھے سے زیادہ برائی ختم ہو جائے گی، دھوکہ فراڈ ختم ہو جائے گا، جھوٹ ختم ہو جائے گا۔ اگر صرف اتنا سا ایمان ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ جب ہم کسی کے ساتھ برائی کرنے لگیں تو ہمارے دل میں آ جائے کہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے لگیں تو میرے دل میں خیال آ جائے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی برا کام کرنے لگے، نوجوانوں اگر دل میں یہی خیال پیدا ہو جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو میرے دوستو آدھے سے زیادہ برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ بار بار توبہ کرتا ہے تو اللہ انہی ملائکہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ملائکہ گواہ بن جاؤ کہ اس بندے کے پاس اختیار بھی ہے، گناہ بھی کرتا ہے، مگر پھر بھی انجانا سا خوف اس کے دل میں ہے، اور وہ ڈرتا ہے کہ کوئی ذات تو ایسی ہے کہ جو اسے پکڑ بھی سکتی ہے اور اسے عذاب میں مبتلا کر سکتی ہے، اور پھر وہ رو کر میرے پاس آتا ہے تو اس کے عمل کے صدقے آج میں اس کے بیشتر جتنے گناہ ہیں معاف فرما دیتا ہوں۔ میرے رب تو بہانہ مانگتا ہے۔ بہرحال مختصراً کہ پھر رب کی طرف سے احکامات جاری ہوتے ہیں کہ چاہو تو دنیا کی سزا منتخب کر لو، اگر چاہو تو آخرت کی سزا پر تمہیں میں اختیار دیتا ہوں کہ آخرت میں تمہیں سزا دی جائے گی، تمہارا موازنہ کیا جائے گا۔ تو ملائکہ تھے، آخرت کو جانتے تھے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے، اور دنیا کی زندگانی جو ہے یہ چلی جانی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ مختصر سی یہ زندگی ہے کہ بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے فرعون آئے اپنے وقت کے، بڑے بڑے اللہ والے آئے اپنے وقت کے، بڑے بڑے عمراء آئے، کہاں پر چلے گئے؟ سب نے لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے، چاہے کوئی 100 سال رہا، چاہے کوئی 200 سال تک رہا، چاہے کوئی 300 سال تک رہا، مگر انجام یہی ہوا کہ اس نے اس فانی دنیا سے غیر فانی جہان پر انتقال کرنا ہے۔ تو انہوں نے دنیا کی زندگی کو، دنیا میں ہی رہنے کو، دنیا کی سزا کو انہوں نے منتخب کیا کہ اللہ ہمیں دنیا میں سزا دے دے، مگر آخرت میں
ہمارا مواخذہ نہ کرنا، آخرت میں ہمیں عذاب سے بچانا۔ تو ان کی اس دعا کو قبول کر لیا گیا۔ بس اس پر میں ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت تقریباً ختم ہو چکا، آپ بھی لیٹ آتے ہیں تو اپنے آپ کو وقت کا بھی پابند کریں۔ حضرت عائشہ، اماں عائشہ امہات المومنات، اپنی ایک روایت میں جس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی نقل فرماتے ہیں، ابن سیرین بھی نقل فرماتے ہیں کہ جس میں یہ واقعہ کہ دومتا جندل کے اس قبیلے سے ایک عورت میرے پاس آئی، اور جب میرے پاس آتی ہیں تو آ کر مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتی ہے، حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ تو میں اس سے پوچھتی ہوں کیا کام ہے؟ تو کہتی ہے کہ ایک بہت ہی بڑے معاملے کا، مصیبت کا اور بہت بڑی پریشانی کا شکار ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا فیصلہ چاہیے کہ کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے پردہ فرما چکے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ زار و قطار رونے لگی اور اتنا روئی کہ وہ زمین پر گر گئی رو کر۔ تو مجھے اس کی حالت پر رحم آیا، تو میں نے پوچھا کون سا تجھ سے ایسا گناہ سرزد ہوا؟ تو کہنے لگی کہ گناہ بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ تو کہتی ہے کہ میرا شوہر جو کہ ہر وقت لڑتا تھا، جھگڑتا تھا اور میرے کنٹرول میں بھی نہیں تھا، دوسری عورتوں کی طرف وہ مائل تھا، حقوق میرے ادا نہیں کرتا تھا۔ بہرحال اس کو اپنا تابع کرنے کے لیے میں بڑے پریشان تھی کہ اسی دوران ایک خاتون سے میری ملاقات ہوتی ہے اور جو کہتی ہے کہ اگر تو اپنے شوہر کو اپنا تابع دار کرنا چاہتے تو چل، میں تجھے جو کہتی ہوں وہ تجھے کر لے، تو اس کے بعد تیرا شوہر تیرا فرما بردار ہو جائے گا۔ تو میں نے مرتی کیا نہ کرتی اس کے حامی بھر لی کہ رات کا وقت تھا، وہ عورت میرے پاس آئی، دو وحشی اور بڑے بھیانک کتے اس کے ساتھ تھے، ایک پر وہ سوار تھی اور ایک پر اس نے مجھے سوار کر لیا۔ اب وہ کتے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں، ہم دونوں اس پر سوار ہیں، چلتے چلتے وہ اس بابل کے شہر میں مجھے لے جاتی ہے، پھر ایک کنویں کے پاس ہم جاتے ہیں اور وہاں سے وہ مجھے عورت کہتی ہے کہ اب چل کر تو اس کنویں کے اندر جھانک اور دیکھ اس کے اندر کیا ہے، جو تجھے نظر آئے تو ان سے کچھ سوال کرنا، اس کا جواب وہ تجھے دیں گے۔ اب اس روایت میں آتا ہے کہ میں اس کنویں کے پاس جاتی ہوں اور اس کے اندر جب جھانکتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ دو بڑے خوبصورت نوجوان الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے آگ جل رہی ہے، اور جب میں ان سے سوال کرتی ہوں تو مجھے جواب میں کہتے کون ہے، کیا کہنا چاہتی ہے، تو میں اپنا مدعا بیان کرتی ہوں اور کہتے ہیں کہ آپ سے کچھ سیکھنا چاہتی ہوں، تو وہی جواب دیتے ہیں کہ چلی جا یہاں سے، چلی جا، جو چیز تو ہم سے سیکھنا چاہتی ہے اس دنیا میں اس کا حصہ ہے مگر آخرت میں رب کے حضور میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو دین سے خارج ہو جائے گی۔ تو کہتی ہے کہ نہیں مجھے سکھاؤ۔ جب میں بہت مجبور کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ چل ساتھ کنویں کے ایک تندور ہے، جا کے اس میں پیشاب کر دے، پھر ہمارے پاس آ۔ تو کہتی ہے کہ جب میں اس تندور کے پاس جاتی ہوں تو اس میں ایک عجیب سی، ایک خوفناک سا تنور ہوتا ہے، ایک ہیبت سی ہوتی ہے، ایک بھیانک سا، کہ مجھے جرت نہیں ہوتی، میں واپس ان کے پاس آتی ہوں اور وہ جب سوال دہراتے ہیں کہ تو نے پیشاب کیا، تو میں کہتی ہوں کیا، تو کہتے ہیں تو نے کیا دیکھا، میں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، تو کہتے ہیں نہیں تو جھوٹ بول دے، پھر جا۔ بہرحال تیسری دفعہ جب میں جاتی ہوں تو اس کنویں میں جا کر میں پیشاب کر دیتی ہوں، جو ہی پیشاب کرتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک نورانی گھڑ سوار جو کہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہے، ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے، اور وہ نورانی وہ ایک خوبصورت سا ایک سایہ کہتے ہیں کہ اس تندور سے نکل کر آسمان کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں زیادہ گھبراتی ہوں، پھر بھاگتی ہوں، اس کنویں کے پاس آتی ہوں، اور وہ جب مجھ سے دوبارہ سوال کرتے ہیں تو میں جواب میں کہتی ہوں کہ ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار اس کنویں سے نکل کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تو ایسی برائی کا ارتکاب کر چکی اور تو جادو کی اس دنیا میں قدم رکھ چکی کہ وہ جو گھڑ سوار تو نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ تیرا ایمان تھا، تیرا تقویٰ تھا جو تیرے دل سے نکل کر آسمانوں پہ چلا گیا۔ اب تو جو چاہ کر سکتی ہے۔ پھر وہ مجھے کلمات سکھاتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد فرماتی ہیں اماں عائشہ کہ عورت رو کر مجھے کہتی ہے کہ اپنے شوہر کو تو میں بھول گئی خیر، مگر ان کلمات سے پھر میں نے کیا کچھ نہیں کیا، حتیٰ کہ گیہوں کے دانوں کو بھی میں سونے میں تبدیل کر دیتی۔ اور پھر کتنا عرصہ میں یہ باتیں علم کرتی رہی اور لوگوں کے بھی کتنے میں نے کام کیے، کتنے بگاڑ پیدا کیے، مگر اب اچانک بیٹھے ہوئے مجھے خوف خدا آیا کہ کیا آخرت میں بھی میری بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ میں دوڑتی ہوئی رسول اللہ کی خدمت میں آئی، مگر افسوس کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے۔
تو کہنے کا مقصد میرے دوستو کہ جو یہ کام کرتا ہے کراتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کا شریعت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باطل کاموں سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔